مومنین کرام، میں سب سے پہلے دو عظیم معصوم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، ان دونوں کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ وہ ہمیں ان دو عظیم معصومین کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر وقت میں ہم ان دونوں معصومین کی سیرت پر کوئی سیر حاصل بحث نہیں کر سکتے۔ بطور تبرک ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا خطبہ یا دونوں خطبے اس معصوم کے ذکر سے خالی نہ ہو جس کی ولادت یا وفات ان تاریخوں کے قریب ہو۔ بہت ساری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عربی میں نام کو اسم کہتے ہیں اور جس کا نام ہو اس کو مسمى کہتے ہیں۔ مسمى مثلا مائک یہ اسم ہے اور یہ جو میرے سامنے ہے یہ مسمى ہے۔ میرے سامنے دوسرے صف میں کاظمی صاحب ہیں، یہ کاظمی یہ نام ہے، اور جو دوسرے صف میں تشریف فرما ہے یہ مسمى ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ محمد خدا کو محبوب ہے۔ لفظ محمد یعنی ایک عام آدمی کا نام بھی اگر محمد ہے، اللہ تعالیٰ اس کا لحاظ کرتا ہے۔ آپ اس اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ جس کا نام خود اللہ تعالیٰ نے محمد رکھا ہے، امیر المومنین کا نام اللہ تعالیٰ نے علی رکھا ہے، محمد کا نام اللہ تعالیٰ نے محمد رکھا ہے، خاتون جنت کا نام فاطمہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، حتیٰ جناب زینب کبریٰ کا نام بھی زینب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ روایت میں کل پڑھ کے آ رہا ہوں، یوتا یوم القیامت رجل اسمہ محمد، یہ عجیب روایت ہے۔ روز قیامت ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جس کا نام محمد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ مستحییت اذ عصیتنی وانت سمیع حبیبی۔ سمیع کہتے ہیں ہم نام کو نا، ہم نام۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بارے میں رسول خدا نے 12 اماموں کا مختصر تعارف کرائے۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے جب آن حضرت سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اطیعوا الرسول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی غیر مشروط اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اپنی اطاعت کا بھی اور اپنے رسول کی بھی۔ غیر مشروط، غیر مشروط کا مطلب ہے کہ یعنی اللہ اور رسول جس چیز کا بھی حکم دیں اس کو بجا لاؤ، اور جس کام سے بھی روکیں اس کو ترک کرو، اس کو کہتے ہیں غیر مشروط اطاعت۔ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت غیر مشروط ہو یہ قابل فہم ہے، کیونکہ کسی ناپسندیدہ عمل کا نہ خدا حکم دے سکتا ہے نہ رسول اس کا حکم دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی پسندیدہ کام اللہ اور رسول اس سے روک نہیں سکتے۔ من اولی الامر الذین قرنت طاعتهم بطاعتی، یہ کون حکمران ہیں جن کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت اور اپنے رسول کی اطاعت کی طرح غیر مشروط طور پر فرض قرار دیا ہے؟ اور حضرت نے فرمایا ہے ان اولی الامر حکمرانوں سے مراد عام دنیا کے ظالم، جابر، بدعنوان، جھوٹے اور بے وفا یا دھوکہ باز حکمران نہیں ہے۔ ہؤلاء خلفائی و ائمتکم، یہ اس آیے کریمہ میں یعنی جن حکمرانوں کا ذکر ہے وہ میرے خلفاء ہیں اور تمہارے امام ہیں۔ اولہم علی، ان میں پہلا حکمران وہ علی ہے۔ پھر
ایک ایک کا نام لیا، ایک ایک کا نام. اس کے بعد حسن ہے، پھر حسین ہے، پھر علی بن الحسین ہے. اور اب روایت میں موجود ہے، لہذا ہماری مجبوری ہے اس کو بیان کریں. فرمایا علی بن الحسین کے بعد، اس کے بعد پھر وہ محمد ہے المعروف بالتورات بالباقر، جو تورات میں باقر کے نام سے مشہور ہے. وَسَتُدْرِكُهُ يَا جابر، جابر خدا تمہیں اتنی لمبی عمر دے گا کہ تو باقر کی زیارت کر سکے گا. فَإِذَا أَدْرَكْتَهُ فَقْرَهُ مِنِّي السَّلَامِ، جب باقر سے ملنا تو باقر کو میرا سلام پہنچانا. اس کے بعد پھر جعفر صادق ہے، پھر آخر میں ثم آخر میں سمیی و کنیی. یہ میرا مطلب جو ہے نا یہ جملہ ہے، جو آخری میرا خلیفہ اور تمہارا امام ہوگا وہ میرا ہم نام ہوگا. ہماری روایات میں امام زمان کا نام لینے سے منع کیا گیا ہے. کتابوں کے اندر جہاں امام علیہ السلام کا نام لکھنا ہو وہاں ہمارے علماء میم ہے میم دال لکھتے ہیں، ہاں الگ الگ کر کے توڑ جوڑ نہ توڑ کے لکھتے ہیں ان حروف کو. سمی کہتے ہیں ہم نام کو. امستحییت اذ عصیتنی وانت سمی حبیبی، تو میرے حبیب کا ہم نام ہے اور اس کے باوجود تو نے میری نافرمانی کی، تمہیں شرم نہ آئی. اللہ تعالیٰ اس بندے سے یہ کہے گا. اس کے بعد پھر فرمائے گا استحییت ان اعذبک وانت سمی حبیبی، تجھے تو شرم نہ آئی کہ میرے حبیب کا ہم نام ہونے کے باوجود تو نے میری نافرمانی اور معصیت کی، لیکن مجھے یعنی اللہ فرماتا مجھے حیا آتی ہے کہ میں تجھے سزا دوں اس لیے کہ تو میرے حبیب کا ہم نام ہے. یہ بھی ذہن میں رہے کہ نام رکھ دیا اور دنیا میں جو مرضی کرتے رہیں. ہاں وہ محمد رضا شاہ جو شاہ ایران تھا اس کا نام میں بھی وہ محمد آتا تھا، ہاں اس کا باپ کے نام کے ساتھ بھی محمد آتا تھا. گنجائش ہونا، کہیں گنجائش تو اللہ تعالیٰ لحاظ کرتا ہے اس بندے کا جس کا نام محمد ہو. ایک مرتبہ درود بھیجیے آپ کے آپ پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں اکثر مجالس میں مومنین کو اس نقطے کی طرف متوجہ کرتا رہتا ہوں کہ حلال حرام میں بھئی حلال گوشت جانوروں میں کس کا گوشت کھانا چاہیے، یعنی جانوروں میں کس کا گوشت کھانا چاہیے وہ حلال گوشت ہے، کس کا حرام گوشت ہے اس کو نہیں کھانا چاہیے. میں ابھی یہ کتاب پڑھ رہا تھا، ابھی تو اس کو ابھی آپ کو نہیں سناؤں گا، ابھی ٹائم نہیں ہے. وہ ضب، ضاد اور بے، ضب، اس کو اردو میں گوہ کہتے ہیں. گو گاف واؤ آخر میں ہے بھی ہے. جب میں نے ڈکشنری میں چیک کیا ہے گو ہے، ایک جنگلی وہ چھپکلی ہے، وہ سوراخ جو ہے تنگ بن اس کے اندر رہتا ہے. نام بتانے کے بعد یہ جو عجیب ہے، یہ چیٹ ہم جو بات نہیں پوچھتے وہ بھی از خود بیان کرتا ہے. کہ اس کا میں فقہی حکم بھی آپ کو بیان کر دوں کہ بھئی مسلمانوں کے جو مختلف مکاتب فکر یا فرقے ہیں کن کے نزدیک یہ حلال گوشت ہے اور کس کے نزدیک حرام گوشت ہے. صاحب لکھا ہے فقہ جعفری میں یہ حرام ہے، لیکن اہل سنت کے ہاں بعض اس کو مکروہ کہتے ہیں، یعنی حرام نہیں ہے. ان کا یہ کہنا کہ رسول خدا خود نہیں کھاتے تھے لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کیا. یہ بندہ خدا ان حضرت کے پاس آ کے یہ اس کا شکار کر کے لایا تھا، شکار کر کے زندہ اپنے آستین میں وہ اس کو چھپا کے لایا تھا. ان حضرت سے کہا کہ جب تک یہ گواہی نہ دینا یہ جو میرے آستین میں ضب یا گو ہے اس وقت تک میں جو ہے نا وہ آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کروں گا. یہ لکھا ہوا ہے، تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اس سے کہا کہ اس گوہ سے کہا کہ من انا، تو اس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. یہ آخر تک طولانی جو ہے نا وہ روایت ہے. یہ اس طرح کے احکام میں ہم ائمہ معصومین کی بات مانتے ہیں، 100% مانتے ہیں. فلان عورت سے نکاح حلال ہے، جائز ہے، اس سے نکاح کرتے ہیں. فلان سے جائز نہیں ہے، اس سے جائز نہیں ہے. یا اور میراث کے مسائل میں لوگ آ کے پوچھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ان فقہ مسائل میں لوگ توجہ دیتے ہیں. لیکن اخلاقیات کے معاملے میں، سیرت کے پہلو میں اگر دیکھیں
اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں اور ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام، رسول اکرم اور آپ کی اولاد پاک کی سیرت اور اپنی سیرت کا اگر موازنہ کریں گے بہت فاصلہ نظر آئے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس فاصلے کو یا ختم کریں یا کم از کم اس فاصلے کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ اخلاق جو اللہ کی معرفت کے بعد علوم میں سب سے اہم اور قیمتی اور باعظمت جو علم ہے وہ عقائد کا علم ہے، جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے، عدل الہی، نبوت، قیامت، یہ اصول عقائد کے بعد جس سے علم کو زیادہ اہمیت حاصل ہے وہ اخلاق ہے۔ اخلاق، چونکہ اخلاق کا جو موضوع ہے وہ نفس انسانی ہے، روح انسانی ہے، اور کئی روایات کا یہ مضمون ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ نفس یا روح انسان کو نظر نہیں آتی، اس کے باوجود انسان روح کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ بھی وہ ذات ہے کہ جو نظر تو نہیں آ سکتی نہ دنیا میں نہ آخرت میں، لیکن اس کی قدرت کی نشانیاں وہ بتاتی ہیں کہ ہاں اس کائنات کا کوئی خالق ہے۔ اسی لیے امیر المومنین نے فرمایا ہے ما خلقت شیئا الا ونظرت اللہ رأیت اللہ قبلہ وبعدہ وفیہ، جس چیز پر بھی علی کی نظر پڑتی ہے اس چیز سے پہلے بھی، اس چیز کے بعد بھی، اور اس چیز کے اندر بھی علی کو اللہ نظر آتا ہے۔ اللہ یوں اس طرح میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اس طرح اللہ نظر نہیں آتا۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ہر شیء اس بات کی گواہی دیتی ہے، یہ اعلان کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور فارسی میں بڑا پیارا شعر ہے، ہر گیاہی کی الزمین رویت وحدہ لا شریک گویت، ہر وہ سبزہ جو زمین سے سر اٹھاتا ہے وہ گواہی دیتا ہے کہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا نہ عبادت میں نہ خالقیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ اخلاقیات دو قسم کے ہیں، بعد اخلاق حسنہ کہلاتے ہیں۔ اخلاق حسنہ ابتدائی طور پر کسی کے ساتھ احسان کرنا، یہ اخلاق حسنہ کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ کے ساتھ جس نے نیکی کی اس کے ساتھ آپ بھی نیکی کریں، جو آپ سے حسن سلوک کرے آپ بھی حسن سلوک کریں، یہ اخلاق حسنہ کہلاتا ہے۔ نمونے اس کے بہت ہیں، بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں پر رحم کریں، حشاش بشاش رہیں۔ وہ یہ روایت ہے کہ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ أَرْبَعَةُ عَلَامَاتٍ، جنتیوں کی 4 نشانیاں ہیں، 4 نشانیاں۔ نمبر 1 وجہ منبسط، تو ان کے ساتھ وجہ منبسط، حشاش بشاش اور ہنسمکھ چہرہ، یہ پہلی نشانی ہے جنت کی۔ اور دوسرا لسان فصیح لطیف، جی فصیح زبان، نرم زبان، وقلب رحیم، اور رحم دل، نرم دل رکھتا ہو، اور آخر میں وَيَدٌ مُعْتِيَةٌ، ید معطیہ، بخشنے والا یا نوازنے والا ہاتھ، یعنی سخاوت بھی من جملہ جنتیوں کی نشانیوں میں سے ایک ہے، نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ أَرْبَعَةُ عَلَامَاتٍ، جنتیوں کی 4 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1 پہلی نمبر پر وجہ منبسط، حشاش بشاش اور ہنسمکھ چہرہ ہونا ہے، ہر وقت موڈ آپ عبوساً قمطریرا قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے، ہر وقت چہرہ اترا ہوا ہو، ہر حالت میں چہرہ، کبھی چہرے پر رونق نہیں ہے، یہ کوئی جنتیوں کی نشانی نہیں ہے۔ وجہ منبسط ولسان فصیح لطیف، آدمی بات بھی کرے، دیکھیں نا، یعنی ایک ہی فضیلت ائمہ معصومین کی میں بھی بیان کروں گا، جی اس سے کوئی داد نہیں ملے گی، مجھ سے کسی کو ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن ایک اہل زبان بڑے ادبی پیرائے میں اور بڑے اچھے الفاظ میں ڈھال کے آپ کے سامنے پیش کرے گا، آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا، آپ اس کو داد بھی دیں گے۔ وہی مصائب ایک پڑھتا ہے تو وہ مجمع جو ہے وہ روتا ہے، دوسرا پڑھتا ہے تو مجمع پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس زبان کا اثر ہوتا ہے۔ لسان فصیح لطیف، نرم اور ترش روئی، سخت زبان استعمال نہ کرے،
قلب رحیم، رحم دل ہونا چاہیے، اور وید معطیہ، دینے والا ہاتھ، یعنی کنجوسی یہ جنتیوں کی نشانی نہیں ہے، سخاوت جو ہے یہ جنتیوں کی نشانی ہے۔ یہ اخلاق حسنہ کے معاملے میں آتا ہے۔ دوسرا مکارم اخلاق وہ ہے کہ جس کا نام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد اکبر رکھا ہے۔ مومنو، جہاد اکبر، یہ روایت سب نے سنی ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے، یہ ہمارے ہاں بھی یہ روایت موجود ہے۔ جب لشکر اسلام جہاد سے فارغ ہو کے واپس آیا، آن حضرت نے ان کا استقبال کیا، خوش آمدید کہا، اور فرمایا خوش آمدید کہتا ہوں لشکر اسلام کے سپاہیوں کو جو جہاد اصغر سے فارغ ہو کے آ گیا ہے، اب ان کے ذمے جہاد اکبر رہ گیا ہے۔ جہاد کے نتیجے میں کچھ لوگ شہید ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ صرف زخمی بھی نہیں، ہمیشہ کے لیے معذور یا زمین گیر ہو جاتے ہیں۔ روایات میں کئی ایسے افراد کے نام آتے ہیں جن کی دونوں آنکھیں وہ جنگوں میں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ یہ لڑنا، مرنا اور مارنا، اس کو رسول خدا نے جہاد اصغر کا نام دیا ہے، اور کہا یا رسول اللہ وہ اگر جہاد اصغر ہے پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا یہ جو ہے نا خواہشات نفسانی، تمہارے اندر جو حیوانی خواہشات ہے نا، یہ کھانے پینے کے معاملے میں، پیٹ کے معاملے میں، جنسی بے راہ روی، غصے کو کنٹرول کرنا، حیوانی خواہشات کو جو کنٹرول کرتا ہے وہ جہاد اکبر کر رہا ہوتا ہے، اور میدان جنگ میں لڑ کے اگر شہید ہوتا ہے وہ جہاد اصغر کر رہا ہوتا ہے۔ نشانیاں بتائی ہیں آپ نے، نشانیاں ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ جو خصوصیات ہیں نا، جن کو جو تین چیزیں جن کو آپ نے بتایا مکارم اخلاق، ان کو پھیلانے کے لیے، ان کو عام کرنے کے لیے، ان کو رواج دینے کے لیے، یا ان کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق، اس کو پائے تکمیل پہنچانے کے لیے خدا نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ مکارم اخلاق کیا چیز ہے؟ تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ان تصل من قطعک، قریبی رشتہ داروں میں جو آپ کے ساتھ تعلقات کو توڑے، آپ تعلقات کو بحال کریں اور اس میں پہل کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے وہ چچزاد لگتے تھے، ایک بندے خدا۔ ایسے ہی کوئی امام ضروری نہیں ہوتا امام کا سگا بیٹا نیک ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ نوح کا بیٹا جو ہے نیک ثابت نہیں ہوا ہے۔ امام علی النقی علیہ السلام کا سگا بھائی جس کا نام جعفر کذاب پڑ گیا، جو امام حسن عسکری کا جنازہ پڑھنے والا تھا، بڑی تیاری کر کے تکبیرۃ الاحرام کہنے والا تھا یا کہی تھی، وہ 5 سال کا بچہ گھر کے اندر سے نکلتا ہے اور وہ اپنے چچا کی اباگ سے پکڑ کے کہتا ہے تاخر یا امی، آپ پیچھے ہٹ جائیں، انا اولا بہا منکا، یہ اپنے بابا پر میں آپ سے زیادہ نماز پڑھنے کا جو وہ حق رکھتا ہوں۔ جی وہ اور بھی بہت سارے ہیں کہ جنہوں نے وہ کیا۔ زید النار، یہ غالباً امام موسیٰ کاظم کے بھائی تھے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ امام کا سگا بھائی بھی جو ہے نا یا امام ہو یا نیک ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ تو آپ کو برا بلا کہا نا امام جعفر صادق علیہ السلام کو۔ دوسرے دن یہ امام علیہ السلام قرآن کی تلاوت میں وہ آیت پڑھی کہ جس میں یعنی جو قطع رحم کرتے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحم کرنے کا حکم ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کے امام علیہ السلام، یہ ہوتا صلح میں پہل۔ یہ روایت میں نے پڑھی ہے، 2 مومنین میں، ادھر قریبی رشتہ داروں کی بات بھی نہیں ہو رہی ہے، 2 مومنین میں اگر کوئی اختلاف ہے، ناراضگی ہے، جو پہل کرے گا تعلقات کو بحال کرنے میں وہ پہلے جنت میں جائے گا۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ انتصلہ، وہ دروازہ کھٹکھٹایا امام علیہ السلام نے،
وہی کل ہی تو امام کی شان میں گستاخی کی تھی، دروازہ کھولا، امام کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر امام کے قدموں میں گر گیا، بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ انتصل من قطعک، جو آپ سے تعلقات کو توڑے آپ اس کے ساتھ تعلقات کو بحال کریں۔ روایات میں ہیں رسول خدا کی تلوار پر یہ نعرہ درج تھا، سل سواد کے ساتھ نا، صلہ رحم سے سل من قطعک، آپ کے خصوصاً قریبی رشتہ داروں میں جو آپ کے ساتھ تعلقات کو توڑے نا، روایات کی زبان میں جو قطع رحم کرے آپ اسے صلہ رحم کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو بھی ایک بندے نے جو ہے نا وہ بہت کچھ سنایا، اس کے بعد پھر لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ جس نے وہ ہماری شان میں گستاخی کی ہے نا، چلو اس کو جواب دیتے ہیں۔ یہ جنہوں نے سنا ہوا تھا اس کی گستاخیوں کو، یہ سمجھے کہ ہم بھی ان کے ساتھ جائیں گے، آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہم بھی جو ہے نا وہ اپنی بھڑاس نکالیں گے۔ امام نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بندہ گستاخ جب باہر نکلا، امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم سب مل کے اس سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ فرمایا جو کچھ کل تم نے میرے خلاف کہا ہے نا، وہ اگر کمزوریاں یا وہ میرے اندر موجود ہیں، فاستغفر اللہ، میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بخشے۔ وَإِن كُنْتَ كَاذِبًا، یہ برائیاں جو تم نے میری طرف منسوب کی ہیں وہ اگر مجھ میں نہیں ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے، فاستغفر لک، میں خدا سے تجھ سے جو ہے نا طلب مغفرت کرتا ہوں۔ یہ بھی قدموں کے اندر گر جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اکثر رسول خدا جی کی دعوت پر جنہوں نے لبیک کہا، کلمہ شہادتین زبانی جواب جاری کیا، آپ کے اس رویہ کی وجہ سے فرمایا ان اللہ امرنی بالمدارات کما امرنی باداء الفرائض، جس طرح اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے نا، اسی طرح لوگوں کے ساتھ رواداری، مدارات، نرمی، حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ یہ قرآن کی آیت بھی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ أَن لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہیں۔ فَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت زبان ہوتے، سنگ دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کوئی بھی آپ کے قریب نہ آتا، سب لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے۔ انتصلا من قطعک، تلوار پر لکھا ہوا تھا جی، سل من قطعک، جو آپ سے قطع رحم کرے آپ اس سے پہل کریں اور زبردستی جو ہے جا کے اس سے ملیں اور تعلقات کو بحال کریں۔ دوسرا وَانصِفْ مَنْ ظَلَمَكَ، جو آپ کے ساتھ ظلم کرے آپ اس کے ساتھ انصاف سے پیش آئیں۔ یہ جو ہے نا مکارم اخلاق، اہل بیت اطہار میں آپ کو روٹین میں یہ سیرت میں ملے گی، روٹین میں، بچے میں آپ کو یہ چیز ملے گی، بچے میں۔ ان کے علاوہ شاذ و نادر کوئی آپ کو ملے گا جس کے اندر مکارم اخلاق کی یہ 3 علامتیں پائی جاتی ہوں۔ جو قطع رحم کرے اس سے تعلقات کو بحال کریں۔ بے غیرتی سمجھی جاتی ہے، بھائی اس نے ہم کو یہ کہا ہے ہم کبھی معاف نہیں کریں گے، قیامت تک معاف نہیں کریں گے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کے منہ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ہم کبھی معاف نہیں کریں گے، یہ ہم قیامت تک معاف نہیں کریں گے۔ یہ کوئی آپ نے جو ہے نا وہ خیبر فتح نہیں کیا بھائی، اگر آپ کہتے ہیں میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ فتح یہ ہے، یہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بعض تفاسیر کے مطابق فتح مبین سے مراد صلح حدیبیہ ہے، فتح مکہ بھی ہے، بعض روایات کے مطابق صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا ہے۔ نمبر 3 وَأَن تُعْتِيَ مَنْ حَرَمَكَ، جو آپ کو محروم کرے آپ اس کو محروم نہ کریں، آپ اس کو نوازیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اسلام اور آپ کی اولاد طاہرین کی سیرت طیبہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ دوسرے خطبے میں کوشش کروں گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اللہم صلی اللہ علیہ سیرت کے حوالے سے، اور آپ نے اس سے ایک انتہائی یعنی عقائد کی جنگ کے حالات میں جس طرح اسلام کا اور مکتب تشیع کا دفاع کیا،
ایک محاذ آپ نے کھولا ہوا تھا الہادیوں کے مقابلے میں جو خدا کے منکر تھے، ایک محاذ کھولا ہوا تھا آپ نے ان کے خلاف جو ائمہ معصومین علیہ السلام کو ان صفات میں اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے تھے جو اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ ایک صفت جو صرف خدا میں ہے، ائمہ معصومین میں بھی ان صفات کے قائل تھے، جس کو غالی کہا جاتا ہے۔ جو خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص صفات میں کسی کو خدا کا شریک قرار دے، اللہ کی طرح امیر المومنین کو بھی مثلا الہ اور معبود کہیں۔ یہ کتابوں میں جو الزامات ہمارے اوپر لگتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے یتعلہون علیہ، یہ جو شیعہ رافضی ہیں یہ علی کو اپنا الہ مانتے ہیں۔ الہ یعنی معبود، عبادت صرف خدا کی ہوتی ہے، خدا کے علاوہ اگر کسی اور کو، خدا کو چھوڑ کے کسی کی عبادت کریں وہ بھی شرک ہے، اور خدا کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود بنائیں یہ بھی شرک ہے۔ خدا کے علاوہ کسی کو خالق کائنات مانے یا شریک مانے، یہ تھا ایک محاذ غالیوں کے خلاف تھا، اور دوسرے امامت کے مخالفین کے خلاف بھی آپ نے ایک محاذ کھولا ہوا تھا، اور تیسرا وہ جو ائمہ معصومین امام جعفر صادق علیہ السلام تک اماموں کی امامت کے کبھی قائل تھے، لیکن عمل کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، یا بد عمل تھے یا بے عمل تھے۔ بیک وقت ان چار محاذوں پر بڑی کامیابی سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے لڑے ہیں۔ خدا کے منکرین جن کو دہری کہا جاتا ہے یا ملحد یا زندیق، ان سے مناظرے ہوئے باقاعدہ۔ ایک دن میں نے عرض کیا تھا توحید مفضل، یہ مفضل بن عمر آپ کے اصحاب میں سے تھا، وہ اس کو کچھ لیکچر دیے ہیں، وہ قلم کاغذ یا رجسٹر لے کے آیا اور امام نے کئی لیکچر دیے ہیں جس میں انسان سمیت دیگر حیوانات یا درختوں کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ان میں سر فہرست ابن ابی الاوجاع بڑے جو ہے نا دل سردی کے ساتھ بڑے مہذب انداز میں ان کے ساتھ مناظرہ کرتے تھے۔ ظاہر ہے سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آئے اور امام علیہ السلام کو شکست دے، وہ قائل ہو جاتا تھا، یعنی عقلی طور پر اس کو اس طرح اس کا گھیراؤ کرتے تھے کہ اس کے پاس جو ہے نا امام کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، لیکن آخر وقت تک یہ بندہ ملحد مرا ہے ابن ابی الاوجاع۔ اور جلدی آپ کو بتا دوں یہ بنی عباس کے دور میں گرفتار ہوتا ہے، عدالت میں اس کے خلاف کیس چلتا ہے اور وہاں کی عدالت اس کو سزائے موت سناتی ہے، اور عدالت کے اندر اپنے خلاف فیصلہ سن کے یہ اعلان کیا کہ اسلامی عدالت نے مجھے سزائے موت سنائی ہے، میں تمہیں بتا کے جانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہارے دین کو، اسلام کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ کہا میں 400 روایات گڑھ کے ان کو روایات میں شامل کر دیا ہے جس میں نے حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال ثابت کیا ہے۔ کتنا بڑا اس نے نقصان پہنچایا ہے۔ لمحی فکریہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری کتب احادیث ہے نا وہ جنگل ہے، جنگل۔ کسی روایت کے شروع میں یہ نہیں لکھا ہوا ہوتا یہ ابن ابی الاوجاع کی خود ساختہ اور من گھڑت روایت ہے۔ یہ اس آدمی کا کام ہے جو 30-35 سال عرق ریزی کر کے یہ تحقیق کرتا ہے کہ بھئی کون سی روایت واقعاً کلام معصوم ہے اور کون سی روایت ہے جس کو ابن ابی الاوجاع یا اس طرح کے غیر ذمہ دار لوگوں نے گڑھ کے ان کو کتب احادیث میں شامل کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 24 جلد کتاب لکھی ہے، 24 جلد کتاب۔ اس کے اندر داستانیں نہیں ہیں، اس کے اندر ائمہ معصومین کے فضائل یا مناصب نہیں ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید نہیں ہے، صرف اور صرف حروف تہجی الف ب ت کی ترتیب سے 15,000 سے زیادہ
راویوں کے حالات زندگی لکھے ہیں انہوں نے. ہر راوی کے آخر میں تحقیق پیش کی ہے, یہ راوی معتبر ہے, اس قابل ہے کہ اس کی روایت پر عمل کیا جائے, یہ معصوم سے نقل کرتے, یہ مثلا جھوٹ بولتا تھا شیعہ لیکن جھوٹ بولتا تھا, یہ مثلا تھا سنی لیکن سچ بولتا تھا. سچے سنی کی روایت کو ہمارے علماء لیتے ہیں اور جھوٹے شیعہ کی روایت کو نہیں لیتے. 24 جلد کتاب ایک الماری بھر جاتی ہے جی, یہ ان کا کام ہے چھان بین کر کے. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا, بعض لوگوں سے کہ تقلید کرو, نہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے, ہم امام زمان کی تقلید کرتے ہیں. یار کاش کہ ہماری بھی امام زمان تک رسائی حاصل ہوتی. جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا, نماز کا, روزہ کا, بینکنگ کا, قرض کا, سیدھا امام نے ہم کو اپنا ڈائریکٹ نمبر دیا ہوتا اور نمبر ملا کے امام سے معلوم کرتے. لیکن میرے بھائی ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. تو یہ چھان بین ابن ابی الاوجاع جیسے لوگوں کو بعض قائل ہوتے تھے, بعض بے بس ہوتے تھے آپ کے دلائل کے سامنے, لیکن آخر تک ملحد مرے, جیسے یہ ابن ابی الاوجاع ہے. اور دوسرے غالی میں صرف یہ یعنی تمام محاذوں پر جو آپ نے دلائل دیے ان کو نہیں بیان کر سکتا. جو امام کو امام تو کیا, جو خدا کو نہیں مانتے تھے نا, خدا کو, وہ امام جعفر صادق کی روحانی عظمت کے قائل تھے, روحانی عظمت کے. یہی ابن ابی الاوجاع امام کی شخصیت کے بارے میں اس کے تاثرات یہ ہیں. مسجد النبی میں خانہ کعبہ کے قریب بیٹھ کے امام علیہ السلام دعا پڑھ رہے تھے. یہ ابن ابی الاوجاع, اس کا دوسرا ساتھی ابو شاکر دیسانی یا عبداللہ بن مقفع, وہ بیٹھا ہوا تھا اور امام سے چند منٹ گفتگو کے بعد واپس جا کے کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھی کے تاثرات یہ تھے کہ اگر پوری اس مسجد الحرام میں کوئی انسان کہلانے کے قابل ہے نا, یہی بزرگ ہے جو بیٹھ کے دعا پڑھ رہے ہیں, باقی کوئی بھی انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے. اور ساتھی وہ اس کی بات کی تصدیق کے لیے جب امام کے پاس جا کے چند منٹ گفتگو کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, اب وہ گفتگو میں بیان نہیں کر سکتا, مرحوم ہے صدوق کی کتاب توحید صدوق, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے قدرت کے بحث میں طولانی روایت کو نقل کیا ہے. اس نے امام علیہ السلام نے اپنے انسان کے اندر بہت ساری تبدیلیوں کو بیان کیا جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں جب میں نے ان کے سامنے یہ بات کی کہ خدا نہیں ہے, اگر ہوتا تو وہ نظر آتا, فرمایا ویلک, بہت افسوس کی بات ہے, تجھے خدا نظر نہیں آتا. میرے جسم کے اندر ایسی 35 کے قریب تبدیلیاں بیان کی, میں نے کچی پنسل سے نمبر شمار لگایا ہے, 35 کے قریب ایسی تبدیلیاں میرے اندر بیان کی جو میرے اختیار میں نہیں تھی. اور ان کے لیکچر کو سن کے مسجد الحرام میں مجھے ایسا لگا جیسے خدا میرے اور ان کے درمیان میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے جی. اور واپس آپ نے اپنے ساتھی سے کہا اگر اس کائنات میں کوئی مخلوق ہے نا یا ہستی ہے جو جب چاہے روحانی شکل میں ظاہر ہو اور جب چاہے مادی انسانی شکل میں ظاہر ہو, یہ بزرگ ہے جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے. خدا کو نہیں مانتے تھے لیکن امام کی عظمت کی جو ہے نا وہ دھاک وہ ان کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی. یہ اور دوسرے یہ غالیوں کے بارے میں یہ چند کے وہ روایات ہیں, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ہے غالیوں کے بارے میں, سدیر آپ کے ایک صحابی ہیں, سدیر سے کہا یا سدیر سمعی میرے کان, و بصری اور میری آنکھیں, و شعری میرے بال, و بشری میری جلد کھال جسے آپ کہتے ہیں, و لحمی میرا گوشت, و دمی اور میرا خون, من ہؤلاء برا ان لوگوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں جو ہمیں صفات میں اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں. بریء منہم بری اللہ منہم ورسولہ, صرف میں نہیں میں بھی بیزار ہوں, اللہ بھی بیزار ہے اور اللہ تعالیٰ کا رسول بھی بیزار ہے. جو غلو کرتے ہیں
ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ملاتے ہیں۔ ما ہاؤلاء علی دینی، جو خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص صفات میں ہمیں خدا کا شریک قرار دیتے ہیں، ما ہاؤلاء علی دینی، اس دین پر قائم نہیں ہے جس دین پر میں قائم ہوں، وہ میرا دین نہیں ہے، ہاں ان کا اپنا بنایا ہوا دین ہے۔ ودین آبائی، نہ میرا دین ہے نہ میرے معصوم آبا و اجداد کا وہ دین ہے۔ واللہ لا یجمعنی و ایاہم ہؤلاء لا یجمعنی و ایاہم یوم الا وہو علیہ، واللہ لا یجمعنی و ایاہم یوم الا وہو علیہم ساخط، یا جہاں بھی میں اور وہ ایک جگہ ہوں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ان عقائد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا۔ میسرہ بھی امام کا صاحب میں سے کہتے ہیں، میں نے ذکرت ابو الخطاب، میں نے ابو الخطاب کا یہ حضرت عمر بن خطاب سے کوئی جو ہے نا کوئی تعلق نہیں ہے، کسی کو غلط فہمی نہ ہو، یہ بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس کا نام ہے محمد ابن مقلاس الاسدی الکوفی، یہ ابو الخطاب کہلاتے تھے۔ یہ اس زمانے کے غالیوں میں شمار ہوتے تھے جو یا علی کو خدا مانتے تھے یا ائمہ معصومین کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان صفات میں شریک قرار دیتے جو خدا کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، رب ہونا اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے، خالق ہونا، مدبر کائنات ہونا اور وغیرہ وغیرہ۔ جی ہاں، میں اس طرح کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ابو الخطاب کا ذکر کیا۔ وَكَانَتْ مُتَّكِئًا، امام علیہ السلام ایسے ہی وہ اپنے وہ کوہنی کا سہارا لیے لیٹے ہوئے تھے۔ فَرَفَعَ إِصْبَعَهُ إِلَى السَّمَاءِ، یوں آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف بلند کی اور فرمایا عَلَىٰ أَبِي الْخَطَّابِ لَعْنَةُ اللَّهِ، یہ ابو الخطاب جو ہمیں خدا کا شریک قرار دیتا ہے صفات میں، اس پر خدا کی لعنت ہو۔ میں ایک کسی مولوی کی کلپ سن رہا تھا، وہ کہتے تھے کہ ابلیس کے علاوہ کسی پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ خدا قرآن سے پھر ان آیات کو ہم نکال لیں ان کے مشورے سے جن میں اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ پر بھی لعنت بھیجی ہے، ظالموں پر بھی لعنت بھیجی ہے، ابلیس کے علاوہ کسی پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام غالیوں پر یہاں پر لعنت بھیج رہے ہیں، فرمایا کہ علی ابی الخطاب لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ اللہ کی بھی لعنت ہو، فرشتوں کی بھی لعنت ہو اور سب لوگوں کی بھی لعنت ہو ابو الخطاب پر جو ہمیں خدا کا شریک قرار دیتا ہے، صفات میں ہم اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتا ہے۔ فَأُشْهِدُ بِاللَّهِ، میں خدا کو گواہ بنا کے یہ بتاتا ہوں کہ انہو کافر فاسق مشرک، یہ تین نام جو ہے نا بولے جاتے ہیں، اس کے بارے میں کافر بھی کہا جا سکتا ہے، مشرک بھی کہا جا سکتا ہے اور فاسق بھی کہا جاتا ہے۔ فاسق تو ہلکا جو ہے نا وہ کی برائی ہے۔ انہو یحشر مع فرعون فی اشد العذاب غدوا وعشیہ، یہ صبح و شام فرعون کے ساتھ عذاب الہی میں مبتلا ہوگا۔ جب یہ مرے گا نا، جس طرح آج اور ابھی بھی فرعون صبح و شام عذاب الہی میں مبتلا ہے، اسی طرح یہ بھی جب مرے گا جو ہمیں خدا مانتا ہے یا خدا کا شریک مانتا ہے، یہ بھی فرعون کی طرح صبح و شام عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ثم قال واللہ لإنی لأنفس علی اجساد اصیبت معه النار، یعنی مجھے دکھ ہوتا ہے ایسے لوگوں پر کہ اس کے ہم خیال ہیں اور وہ جہنم کے جو ہے وہ نظر ہوں گے۔ جلدی آپ کو بتاؤں، امام حسین نا کربلا میں لشکر عمر ساتھ کے کھڑے ہو کے رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا فرزند پیغمبر یہ بڑا حساس موقع ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ کسی شہید کی شہادت یاد آ گئی، علمدار یاد آ گئے، ہم شکل پیغمبر قاسم۔ فرمایا ابکی لہؤلاء القوم یدخلون النار بسببی، یہ جو میرے سامنے کھڑے ہیں نا میرے خون کے پیاسے، ابھی تھوڑی دیر میں مجھے بھی شہید کریں گے اور شہید کر کے وہ لاش پر گھوڑے بھی دوڑائیں گے اور شام کو وہ خیموں کو آگ بھی لگائیں گے اور تبرکات کو بھی لوٹیں گے۔ یہ ان کا انجام کا تصور کر کے رو رہا ہوں کہ مجھے قتل کر کے جہنم میں جائیں گے۔ یہ ایک قرآن کی آیت ہے، دو جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ وہ اگر نہ ہوتی نا،
میں شک کرتا، پتہ نہیں امام حسین نے ایسا فرمایا بھی یا نہیں اپنے قاتلین کے جہنم میں جانے پر امام علیہ السلام روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے حبیب سے فرماتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، میرے حبیب یہ جو آپ کے مخالفین گمراہ جو آپ کو رسول نہیں مانتے، ان کے انجام کا تصور کر کے آپ اپنے آپ کو ہلاک کیے جا رہے ہیں۔ آپ کو اتنی زیادہ جو ہے نا وہ دکھ برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ اپنا آپ کو اتنے جو ہے نا وہ مشقت میں ڈالیں۔ جی ائمہ اہل بیت، رسول خدا ہوں، خاتون جنت ہو یا امام حسین، وہ ہمارے انجام کے بارے میں اتنے فکر مند ہوتے تھے جتنے ہم خود فکر مند نہیں ہیں۔ اب ان کو سیرت کو پڑھیں، یہ حقیقت جو ہے کھل کے آپ کے سامنے آئے گی۔ عیسیٰ ابن ابی منصور کہتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا جب آپ کے سامنے میں ابی الخطاب کا ذکر آیا، وہی جس کا نام ہے محمد ابن مقلاس الاسدی الکوفی، اس کا نام آپ کے پاس آیا، غالیوں میں سے تھا، یا علی کو خدا مانتا تھا یا صفات میں علی کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیتا تھا۔ فرمایا اللہم لعن ابا الخطاب، خدایا ابو الخطاب پر لعنت بھیج، فإنہ خوفنی قائما وقائدا، وہ ہمارے بارے میں جو باتیں کرتا ہے ان کا جب تصور کر رہا ہوتا ہوں، جی بیٹھا ہوا ہوں یا کھڑا ہوں، میں لرزہ برندم ہو جاتا ہوں۔ اس نے مجھے خوفزدہ کر دیا ہے، اس نے اپنی باتوں سے، یا وعلی فراشی، لیٹا ہوا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں یا کھڑا ہوا ہوں، اس کے نظریات کا تصور کر کے میں خوفزدہ ہو جاتا ہوں۔ اللہم اذقہ حر الحدید، اللہ خدایا اس کو حدید، یعنی لوہے کا عذاب اس کو چکھا دے۔ ہمیں ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ یہ تین محاذوں پر امام علیہ السلام بڑے کامیابی سے لڑے ہیں۔ انشاءاللہ میں اگلے جمعے میں یہ اکثر ہماری جو گفتگو ہوتی ہے یا کوئی طولانی کلام بھی ہم شروع کر دیتے ہیں وہ ناقص رہ جاتا ہے، لہذا میری کوشش یہ ہوتی کہ پھر اگلے دوسرے تیسرے جمعے میں اس کو مکمل کروں کہ یہ الہادیوں کے مقابلے میں آپ نے کیا دلائل پیش کیے، جی غالیوں کے مقابلے میں کیا دلائل پیش کیے، امامت کے مخالفین کے مقابلے میں کیا دلائل پیش کیے، اور خود اپنے ماننے والے بے عمل یا بدعمل لوگوں کو کس طرح ان کی رہنمائی حاصل کی۔ اللہ تعالی ہمیں ائمہ معصومین کی تعلیمات کو حاصل کرنے اور اس کو دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، جس کا نام اسی امام جعفر صادق علیہ السلام نے احیاء امر اہل بیت کہا ہے، جو ہماری تعلیمات کو حاصل کرے اور ان کو دنیا میں پھیلائے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔